پیش خدمت ہے مختصر تقریر آج کی بات۔ اس وقت پوری دنیا ایک عجیب صورتحال سے گزر رہی ہے۔ کورونا وائرس نے دنیا کے بہت سارے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ وائرس چین کے ایک خطے ووہان میں شروع ہوا، لیکن اس کے بعد جنوبی کوریا، ایران، اٹلی اور یورپ کے متعدد ممالک سمیت امریکہ، ایشیا اور دوسرے براعظموں کے کئی ممالک بھی اس کی زد میں آ گئے۔ یہ تاریخ کا ایک نازک موڑ ہے اور ہر شخص یہی چاہے گا کہ دنیا جلد از جلد اس موذی وائرس سے نجات پا جائے۔ سب کی یہی دعا ہے کہ کورونا وائرس گزشتہ صدی کے اسپینش فلو جیسی تباہی نہ مچائے۔ یاد رہے کہ 100 سال قبل 2018-19 میں اسپینش فلو نے عالمی پیمانے پر کروڑوں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جن میں سے 5 کروڑ افراد لقمۂ اجل بھی بنے تھے۔ خود ہندوستان میں بھی یہ وبا بڑے پیمانے پر پھیلی تھی اور کئی لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ انسانی جانوں کا اتنا بڑا زیاں پہلی جنگ عظیم میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اسپینش فلو کا اس وقت تک کوئی علاج یا دوا بھی نہیں ایجاد کی جا سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ وبا خود بخود رک گئی تو دنیا نے امن کا سانس لیا ہوگا۔ اس وقت کورونا وائرس کے تعلق سے بھی کچھ یہی صورتحال ہے۔ امید یہی کی جاتی ہے کہ احتیاطی تدابیر کرنے سے بڑی حد تک اس وبا کی تباہ کاری سے بچا جا سکتا ہے۔ بہرحال بیشتر ماہرین کی پیشن گوئی ہے کہ گزشتہ صدی کے اسپینش فلو جیسی تباہی کی امید نہیں ہے۔ اب صورتحال جو بھی ہو اور حالات جو بھی رخ اختیار کریں، لیکن پوری دنیا کو اس مرض سے لڑنا ہے اور قابو پانے کی کوشش کرنا ہے۔ چونکہ یہ وبا عالمی پیمانے پر پھیل گئی ہے، لہذا اپنے اپنے طور پر ہر ملک اور ہر خطے کے لوگ احتیاطی قدم اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں گلوبل ولیج کا تصور بھی قائم ہو چکا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان ہر روز آمد و رفت کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ کاروبار بھی ہوتے ہیں اور دوسرے کاموں میں بھی لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ اب چونکہ اچانک یہ صورتحال پیدا ہوئی تو آنے جانے کا سلسلہ بھی بند ہونے لگا اور کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا، یعنی انسانی جانوں کے ضیاع اور خرابی صحت کے ساتھ ساتھ مالی سطح پر بھی بیشتر ملکوں کو برے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کرنا بھی پڑ رہا ہے۔ ہوائی راستوں کے ساتھ نقل و حمل کے دوسرے ذرائع پر بھی پابندیاں لگ رہی ہیں۔ یہ تمام اقدامات ناگزیر ہیں۔ حالات پر قابو پانے کی کوششیں علاقائی اور قومی پیمانے پر بھی ہو رہی ہیں اور عالمی پیمانے پر بھی۔ ایسے حالات جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہو تو ہر ایک کو اپنی فکر پہلے ہوتی ہے، باقی باتیں بعد میں ہوتی ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس وبا سے لڑنے اور اس پر قابو پانے کی کوششوں میں بہت سے ملکوں کی معیشت پر انتہائی ناخوشگوار اثر مرتب ہوگا۔ ان حالات میں اس طرح کی باتیں ناگزیر ہوتی ہیں۔ ہر علاقے کے لوگ یکساں قسم کی صورتحال کا شکار ہیں۔ ایسے میں اگر اجتماعی کوششوں کو بروئے لایا جائے اور آپس میں اشتراک و تعاون کو فروغ دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ایسی کوششیں بہتر نتائج کی حامل ثابت ہوتی ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کے جذبے کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے، اور اجتماعی کوششیں بہرحال انفرادی کوششوں کو نئی توانائی عطا کرتی ہیں۔ چنانچہ چند روز پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے سارک کے تمام ممبر ممالک کو ایک پیشکش کی کہ کیوں نہ اس تنظیم کے ممبران آپس میں تبادلہ خیال کریں اور اپنے اپنے حالات اور پروگرام سے ایک دوسرے کو آگاہ کریں، اور اس طرح آپس میں تال میل قائم کر کے اجتماعی طور پر بھی کچھ ایسے قدم اٹھائیں جن سے اچھے نتیجے حاصل کیے جا سکیں۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ بیشتر ملکوں کے لیڈروں نے وزیراعظم کی اس تجویز کو پسند کیا اور یہ طے پایا کہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اتوار 15 مارچ کو ویڈیو کانفرنس کا اہتمام ہوا، جس میں افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، ہندوستان، مالدیپ، نیپال اور سری لنکا کی اعلی قیادت نے شرکت کی، جبکہ پاکستان کی طرف سے وزیراعظم عمران خان کے خصوصی مشیر برائے حفظان صحت نے شرکت کی۔ بیشتر ممبران نے اپنے اپنے یہاں کے کورونا وائرس کے معاملات کی تفصیل پیش کی اور ساتھ ہی اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے کیا اقدام کیے جا رہے ہیں اور علاج کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے اس بات پر زور دیا کہ ممبر ممالک مل کر اجتماعی طور پر اس بیماری سے لڑنے کے مشترکہ اقدام کریں۔
اس سلسلے میں انہوں نے ایک خصوصی سارک فنڈ قائم کرنے کی تجویز بھی رکھی اور ہندوستان کی طرف سے $10 ملین کی ابتدائی رقم مہیا کرانے کا اعلان بھی کیا۔ وزیراعظم مودی کے علاوہ بنگلہ دیش، نیپال اور بھوٹان کے وزرائے اعظم، سری لنکا، افغانستان اور مالدیپ کے صدور اور پاکستان کی طرف سے وزیراعظم کے خصوصی مشیر صحت نے بھی اس ویڈیو کانفرنس میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ عالمی پیمانے پر وبائی شکل اختیار کرنے والی اس بیماری سے مل جل کر لڑنے کے لیے علاقائی پیمانے پر سارک کی یہ پیش رفت بروقت اور لائق ستائش ہے۔ علاقے کے بعض ممالک کی سرحدیں ایران سے بھی ملتی ہیں، جہاں کورونا وائرس نے زبردست تباہی مچائی ہے۔ سارک ممالک کی اس بیماری سے لڑنے کی مشترکہ کوشش یقینی طور پر بارآور ثابت ہوگی، اس بات کی پوری امید ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے آج کی بات۔